ذرا ذرا سی بات میں گھر کے اندر لڑائی، یہ ٹینشن کے اندر مبتلا کر دیتا ہے. پھر گھر کے اندر نوبت اس حد تک پہنچتی ہے کہ طلاقیں تک ہو رہی ہیں مسلمانوں میں اور بے تحاشا ہو رہی ہیں. اللہ کو سب سے زیادہ ناپسند چیز حلال چیزوں میں طلاق. اللہ کا عرش ہل جاتا ہے جب ایمان والا کسی بیوی کو اپنے سے جدا کرتا ہے. اس لیے خواتین کو اللہ کی نعمت سمجھ کر کے ان کے ساتھ نرمی پیار کا معاملہ ہونا چاہیے. اور ماں باپ کے اوپر کیا لازم ہے کہ خواتین کی کیسی تربیت کریں، اپنی بچیوں کی کیسی تربیت کریں، ان کے اخلاق کیسے بنائیں، یہ بھی ہمیں قرآن نے سکھلایا ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے بھی سکھلایا ہے. آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں عورت سے نکاح کیا جاتا ہے 4 چیزوں کی وجہ سے. تنکح المرأة لأربع، 4 وجوہات کی بنا پر. لمالها ولحسبها، مال کی وجہ سے. اور 99% نکاح مال یا جمال کی وجہ سے ہوتا ہے. کہ اگر مالدار کی بیٹی ہے تو اس کے رشتے خوب آئیں گے، غریب کی بیٹی ہے اس کا رشتہ لے کر کے کوئی نہیں جائے گا، چاہے وہ عالمہ ہو، تقوی والی ہو، پرہیزگاری والی. آپ نے فرمایا جمال کی وجہ سے، خوبصورتی کی وجہ سے نکاح کیا جاتا ہے. اور آپ نے فرمایا یا حسب نسب کی وجہ سے یا دین کی وجہ سے. آپ نے فرمایا فاصبر بذات الدین، دیندار لڑکی سے نکاح کر کے کامیاب ہو جاؤ. جاؤ کامیاب ہو جاؤ، نیک لڑکی سے نکاح کرو. علماء نے ایک واقعہ لکھا ہے. پرانے زمانے میں باندیاں ہوتی، بادشاہ کی ایک باندی بستر کیا کرتی. ایک روز باندی کے دماغ میں یہ بات آئی کہ یہ اتنا نرم بستر، اس میں کتنا مزہ آتا ہوگا. بس مختصر کر رہا ہوں بات کو، مجھے لگ رہا ہے کہ آپ حضرات بھی نیند کی طرف چل رہے ہیں، جلدی ختم کر رہے ہیں انشاءاللہ. تو باندی نے سمجھا کہ لاؤ آج اس بستر پر لیٹ کر کے دیکھیں کیسا مزہ آئے گا. چنانچہ لیٹ گئی، نرم بستر کا. دن بھر باندیاں کام کیا کرتی تھی، لیٹ کر کے سو گئی، 8 بج گئی. بادشاہ آیا، اپنی نوکرانی اور باندی کو بستر پر سوتے ہوئے دیکھا تو جلاد کو بلایا اور جلاد کو بلا کر کے کہا کہ اس کو پوری طاقت کے ساتھ میں کوڑا مار. چنانچہ جلاد نے کوڑا مارا، بہت زور سے چیخی باندھی. پھر کہا اور مارو. پھر دوسری بار مارا تو باندھی ہنسنے لگی. بادشاہ نے کہا رک جاؤ. باندھی سے پوچھا کہ پہلے کوڑے میں کیوں روئی؟ اس نے کہا کہ پہلے کوڑے میں تو اس لیے روئی ہوں کہ مجھے تکلیف تھی. پھر دوسرے میں کیوں ہنسی؟ کہ دوسرے میں اس لیے ہنسی، اس کے کلمات کو شاعر نے اشعار میں ڈالا ہے کہ میں اس بستر پہ کیا لیٹی کہ میری جان پہ بن آئی. میں اس بستر پہ کیا لیٹی کہ میری جان پہ بن آئی. سزا تھوڑے ہی سونے کی میں نے اس قدر پائی. نرم بستر پر تھوڑی دیر لیٹی تو اللہ نے گھوڑے برسا دیے. بروز حشر جل پیشی خدا کے سامنے ہوگی، جو اس پر عمر بھر سویا اسے کتنی سزا ہوگی. میں اس لیے ہنسی ہوں، یہ ذہن ہوا کرتا تھا ایک زمانے میں، لڑکیوں کا باندیوں تک کا یہ حال ہوا کرتا تھا. میرے بھائیوں، ان بچیوں کی تربیت اسلامی تربیت کی ہوئی. ایک بچی ہم بنائیں گے یہ جا کر کے ایک خاندان کے سدھار کا ذریعہ بنے. اس بچی کو جب اللہ بچے دیں گے تو دیندار اولیاء اللہ، علماء، صلحاء، اتقیاء، دعات، مبلغین اس کے اندر اس کی کوکھ سے پیدا ہوں. اور اگر آج کل کا جیسا ماڈرن زمانہ ہے جو ہم نے اپنے گھروں کا حال بنا رکھا ہے، میرے بھائیوں سنیں گے جائیں گے لیکن عمل نہیں ہو رہا ہے. بچیوں کو ہم نے آزادیاں دے دی، لڑکیوں کو فون تھما دیے. بالغ بچیاں فون پر کیسے بات کرتی، یہ گناہ کی طرف پہنچانے کا ذریعہ ہے. بالغ بچیوں کے ہاتھ میں آپ تنہائیوں میں فون مت پکڑاؤ. حالات کیسے چل رہے ہیں آپ روزانہ اخبارات میں، میڈیا میں دیکھتے ہیں کہ فلاں مسلم بچی فلاں غیر کے ساتھ چلی گئی. اس کے ذمہ دار ہم ہیں.
کہ ہم نے اپنی بچیوں کو آزادی دے رکھی. لباس میں ہم اسلامی لباس نہیں پہناتے ہیں, لباس ہم نے انگریزی تھما دیے ہیں. ہماری بچیاں شادیوں میں جاتی ہیں, بدن جھلکتا ہے. یہ تو اللہ کے نبی نے فرمایا تھا. ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ لباس پہن کر کے بھی عورتیں بے لباس ہو رہا ہے. انہیں حیا کی چادر اڑاؤ, حیا کا برقع اڑاؤ, انہیں حیا والے ڈھیلے ڈھالے لباس پہناؤ, تب لباس کو پہنا. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ عورت کی خوشبو رنگ ہوتی ہے, خوشبو نہیں, اور مرد کی خوشبو ہوتی ہے رنگ نہیں. مطلب کیا ہوا؟ عورت جس خوشبو کو لگاتی ہے بس وہ رنگ ہونا چاہیے, خوشبو معمولی, اور مرد جو خوشبو لگائے اس میں رنگ کم ہونا چاہیے, خوشبو اچھی ہونی چاہیے. لیکن آج کل کیا ہو رہا ہے, مرد کو خوشبو لگاتے ہی جو میری بیوی کو لگانا سنت ہے, یہ تو ایسی آ جانی مسجد میں. لیکن خواتین جب باہر نکل رہی ہیں بڑے بڑے اسپرے لگا کر کے نکلتی ہیں, برابر سے گزرتی ہیں, غیر محرموں کو خوشبو آتی ہے, گناہگار ہوئی, ایک خوشبو لگانے والی گناہگار ہوئی. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لعن اللہ الواشمات والمستوشمات, بوندنے والی گنوانے والی. خواتین میں بھی ٹیٹو کا رواج چل گیا, مسلمان ٹیٹو بنوا رہے. ٹیٹو جانتے ہیں آپ لوگ؟ جی جی. اگر ٹیٹو بنوا لیا تو اس میں تو پانی داخل نہیں ہوگا, نماز کیسے ہوگی؟ ہماری خواتین تھریڈنگ بنوا رہی ہیں, ان کو پلکوں کو اور یہ بالوں کو کٹواتی ہیں. اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایسی عورتوں پر بھی خدا کی لعنت فرمائی, ایسی عورتوں پر بھی اللہ کی لعنت. یہ ہمارا معاشرہ کدھر جا رہا ہے؟ ہماری بیٹیاں ہاتھوں کے اوپر ناخن پالش لگاتی ہیں, ناخن پالش لگا لی, نیل پالش, تو وضو نہیں ہوگا, غسل نہیں ہوگا, ناپاک رہیں گے. میرے بھائی یہ چیزیں سکھلاؤ کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے تو اسے منع فرمایا. تربیت ایسی فرماؤ جیسی صحابہ نے اپنی بچیوں کی فرمائی. بس یہ واقعہ بیان کر کے بات ختم کرتا ہوں. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ وفات کا وقت قریب آیا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ تشریف لائے طبیعت خراب. حضرت عثمان غنی کا زمانہ خلافت. آپ نے پوچھا ماں تشتکی, کیا شکایت ہے, کیا تکلیف ہے عبداللہ بن مسعود؟ فرمایا ذنوبی, بیماری نہیں بتلائی, فرمایا گناہوں کی تکلیف, میرے گناہوں کو اللہ معاف کر دے, بس یہی تکلیف ہے اور کچھ نہیں. فرمایا ماں تشتہی, کیا خواہش ہے؟ فرمایا رحمت ربی, کچھ بھی نہیں, اللہ کی رحمت چاہتا ہوں. فرمایا اطلب الطبیبا, کیا ڈاکٹر کو بلاؤں؟ فرمایا لا حاجت فی حالی, اس کی مجھے ضرورت نہیں. فرمایا تمہیں کچھ روپیہ پیسہ دے دوں, تمہارے پاس میں بچیاں ہیں. فرمایا تمہیں میری بچیوں کی فکر ہے؟ میں نے اپنی بچیوں کو رات میں سورہ واقعہ پڑھنا سکھا دیا, اور میرے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من قرأ سورۃ الواقعۃ, من قرأ سورۃ الواقعۃ فی اللیلۃ لم تصبہ فاقۃ ابدا, جس نے رات میں سورہ واقعہ پڑھ لی اسے کبھی فاقہ نہیں. اور میں نے اپنی بچیوں کو سورہ واقعہ کا عادی بنا دیا ہے, لہذا مجھے بچیوں کی فکر نہیں ہے, اللہ خود فکر کر لے. اپنی بچیوں کو پابند بناؤ, خود بھی رات میں سورہ واقعہ پڑھ کر کے سوئیں. یہ اسلامی تربیت ہوتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی رات میں سورہ ملک اور سورہ سجدہ پڑھے بغیر نہیں سوتے. یہ بچوں کو سکھلاؤ کہ رات میں سورہ ملک پڑھ کے سوئیں, سورہ سجدہ, یہ قبر کے عذاب سے بچانے والی. کیا ہمیں اپنی اولاد کی دنیا کی فکر ہے کہ بس کاروبار ہو, کھیتوکیار ہو, بچوں کے پاس میں نوکریاں ہو, بچوں کے پاس میں جو ہے بینک بیلنس ہو, اس کی فکر میں لگے رہیں گے؟ آخرت کی فکر ہونی چاہیے کہ ہم